جی بالکل العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں آج محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن آج لیگی قیادت کو اعادہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پر سینئر قیادت یہاں پر موجود ہے۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم یہاں پر اس وقت موجود ہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر مرزا جاوید عباسی بھی اس وقت موجود ہے، اور بڑی تعداد میں لیگی کارکنان اس وقت چونکہ مین جو انٹریس ہے وہاں پر موجود ہے، لیکن لیگی قیادت یہاں پر مین دروازے پر موجود ہے، جنہیں تقریباً 3 گھنٹوں سے یہاں پر موجود ہیں، لیکن انہیں اعادہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر مرزا جاوید عباسی، ان سے پوچھیں گے مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی سینئر لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے، لیکن اعادہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ آپ کی قیادت اعادہ عدالت میں موجود ہوتی تھی، لیکن آج روکا جا رہا ہے۔ آج ایک بڑا دن ہے آپ کے حوالے سے، آپ کی جماعت کے جو قائد ان کے خلاف فیصلہ آنا ہے، تو آپ کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اعادہ عدالت میں جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پہلی چیز بات یہ ہے کہ روٹین کے مطابق جو لسٹ آتی تھی اور ہم نام بھیجتے تھے اور اگلے دن 5 بجے کنوے ہو جاتا تھا کہ یہ سارے اپرووڈ لسٹ ہے، اور اس کے تحت وہ ہماری سینئر قیادت جو ہے وہ اس کو اجازت ملتی تھی۔ تو آج جب صبح ہماری قیادت یہاں آئی تو یہاں سب کی انٹری انہوں نے بند کر دی، اور جو وکلاء کا پینل تھا، جو خواجہ صاحب کے چیمبر کے لوگ تھے، ان کو بھی روکا گیا۔ ہمیں شدید اس پہ تشویش ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے؟ آپ نے سوال میں کہا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنے لگے۔ ہم نے دیکھا، ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ جو جج ہے احتساب عدالت کا ارشد ملک، وہ اپنے گھر کو نہیں گیا پچھلے کافی دنوں سے۔ تو آج انٹری کی بات آپ کرتے ہیں، جس جج کو گھر نہیں جانے دیا، وہاں انصاف کی کیا توقع ہوگی؟ ویسے اگر آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے خلاف آنے والے، آپ کو بتایا کس نے؟ مرزا جاوید عباسی صاحب قبل از وقت پریڈکشنز تو نہیں کی جا سکتی فیصلے کی، فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے حق میں آنے کی صورت میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے، تو اس پر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا احتجاج کیا جائے گا، ملک گیر کیا جائے گا، یا کارکنان جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ قیادت کی جانب سے ہمیں یہ ہدایات ہیں کہ پرامن رہنا ہے، ورنہ 50,000 بھی کارکنان لا سکتے ہیں؟ بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا، بڑی تعداد میں کارکنان ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ اس طرح پہلے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا، جو ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، یہ اس فیصلے کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی تھی۔ اب شاید ان کو عقل آئے اور یہ سمجھے کہ انصاف کی بنیاد پر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اگر فیصلہ انصاف سے ہٹ کے ہوا تو بالکل مسلم لیگی کارکن اپنے قائد کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ہم احتجاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پرامن رہ کے، اور عوام تک یہ میسج بھی پہنچائیں گے کہ یہ حکومت جو ہے جو ان کو لائیں، اور جس طریقے سے دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت آئی ہے، یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مسلم لیگ کی قیادت کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی بالکل، سابق ڈپٹی اسپیکر مرزا جاوید عباسی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر فیصلہ قیادت کے خلاف آیا، میاں نواز شریف کے خلاف آیا، تو پرامن رہتے ہوئے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جی